بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سین سٹوری چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کہانی ایک ایسے غریب باپ اور اس کی بیٹی کے بارے میں ہے جو غربت کی وجہ سے مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی ایک ہجڑے سے کر دیتا ہے۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ اسے اپنی بیٹی کی شادی ایک ہجڑے کے ساتھ کرنا پڑتی ہے، اور شادی کی پہلی رات لڑکی ایسا کیا دیکھتی ہے جو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے چلتے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی سچی کہانی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شادی کے سرخ جوڑے پر بس گوٹا ہی لگا کر اسے اور اسی لباس کو ٹچ دیا گیا تھا، کیونکہ ایسا ہی کم قیمت جوڑا میرے غریب ماں باپ مجھے دے سکتے تھے۔ میں خوبصورت تھی، اسی لیے اس معمولی جوڑے میں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میری سہیلیاں میرے پاس بیٹھی مجھے شاہ رخ کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ میرے والد ایک کمپنی میں معمولی سی ملازمت کرتے تھے، اس سے ہمارا گزر بسر ہی ہوتا تھا۔ پھر میرے ماں باپ نے قرضہ اٹھا کر میرا تھوڑا بہت جہیز بنا لیا تھا، یہاں تک کہ 18 کیرٹ کے سونے ٹاپس میری ساس کے لیے بھی بنوائے تھے۔ میری بارات آ چکی تھی۔ شادی کا انتظام میرے والد نے گھر کے صحن میں ہی کیا تھا، کیونکہ بارات بس 30 افراد پر مشتمل تھی، اور ابا نے کہا کہ اتنے لوگوں کا انتظام ہمارے صحن میں آرام سے ہو جائے گا۔ باراتیوں کی آمد پر ڈھول کی آواز نے میرے دل کی دھڑکنوں کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ ناچنے گانے کی آوازیں اب میرے صحن سے اٹھ رہی تھیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور سہیلیاں بارات دیکھنے صحن میں جا چکی تھیں۔ دل تو میرا بھی بے تاب تھا کہ اپنی بارات کو دیکھوں، لیکن میں اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں دلہن تھی۔ میں ابھی اپنے دل کی بے تابیوں کو ہی اعتدال پر نہیں لا پائی تھی کہ جب میرا 10 سالہ بھائی میرے کمرے میں آیا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا، آپا آپ کی شادی پر ناچنے کے لیے ہجڑے آئے ہیں، جن سے آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، بہت بھنگڑا ڈال رہے ہیں، ہمارے صحن میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بہت ہی مانوس تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھ سے ضرور کرتے تھے۔ ایک طرف میرے دل میں میکے سے جدا ہونے کا غم بھی تھا، کیونکہ میری عمر بس 18 سال ہی ہوئی تھی کہ میری ماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ سمجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں، سب سے چھوٹا بس ایک ہی بھائی تھا۔ میرا رشتہ ہمارے پڑوس والی خالہ نے کروایا تھا۔ ایاز ان کے دور کے رشتہ دار تھے، بس آنا جانا ہی رشتہ طے ہوا تھا۔ رشتہ ہوتے ہی میری ساس نے کہا، ہمارے ہاں رواج ہے کہ رشتہ طے ہوتے ہی لڑکے کے گھر والوں کو جوڑے دیے جاتے ہیں۔ یہ میری ساس کی پہلی فرمائش تھی۔ میری ماں نے اپنے کانوں میں پہنے جھمکے بیچے اور میرے سسرال والوں کو اچھے جوڑے دیے۔ اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چل ہی نکلا تھا۔ مناسب سا فرنیچر، ضرورت کی ہر چیز میرے والد نے مجھے ادھر ادھر سے قرضہ لے کر بنا کر دی تھی، تاکہ میری بیٹی کے سسرال میں عزت ہو سکے۔ اپنے والدین کی جتنی بھی قدر کرتی اتنی ہی کم تھی، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ باہر ہلا گلا ہو رہا تھا اور میرا دل یوں شادماں تھا، ساری رونقیں میرے آنگن میں سجی ہے۔ بنا دیکھے بھی میں باہر ہونے والے ہنگامے سے مسرور ہو رہی تھی کہ اچانک سے ڈھول کی آواز ایک دم بند ہو گئی تھی۔ ایک دم سے نہ جانے کیوں خاموشی سی چھا گئی تھی، جیسے صحن میں کوئی ہنگامہ ہو ہی نہ رہا ہو۔ پھر میرے ذہن میں جانے والے خیال نے مجھے اطمینان سا دیا کہ شاید نکاح شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر میرے والد کے رونے کی آواز نے مجھے بے چین سا کیا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی صحن میں بھی کھلتی تھی، لیکن میں ہی کھڑکی کے پاس نہیں گئی تھی کہ اگر کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ کیسی دلہن ہے۔ لیکن اب اپنے والد کے رونے کے اور گڑ گڑانے پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی، کھڑی ہو گئی۔ میں نے احتیاط سے وہ کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ میرے والد میرے سسر کے پاؤں میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کی بارات یوں واپس لے کر نہ جاؤ،
یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ لوگ کیوں میری بارات واپس لے جا رہے تھے؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب تھیں۔ میری ساس اور ہونے والے شوہر کے ماتھے پر بھی بل تھے۔ میرا سسر کہنے لگا، تم لوگوں کو داماد کی عزت اور احترام کرنا نہیں آتا۔ میری برادری مجھے باتیں بنا رہی ہے کہ کس کنگال لوگوں میں میرے ہیرے جیسے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب یا تو آپ لوگ میرے بیٹے کو جہیز میں کار دو گے یا پھر یہ بارات بنا شادی اور رخصتی کے واپس جائے گی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ہی گر گیا تھا۔ میرا باپ یوں ان کے سامنے شرمندگی سے ہاتھ جوڑے ہوا تھا کہ جیسے غریب ہونا اس سب کا بڑا گناہ ہے اور بنا جہیز کے میری شادی میرا سب سے بڑا عیب۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی تھی۔ کسی کی بیٹی کی بارات کا یوں لوٹ جانا کوئی عام سی بات تو تھی نہیں۔ ماں باپ کی عزت پر تو جو حرف آنا تھا وہ الگ بات تھی، ایک لڑکی کے منہ پر ذلت کا تماچا تھا۔ دنیا تو اسے کرم جلی بد نصیب کہہ کے ہی مار ڈالتی۔ اس کا دوبارہ رشتہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ سب یہی کہتے کہ یقیناً لڑکی میں ہی عیب تھا جو یوں بارات واپس لوٹ گئی، اور جو فرمائش ان لوگوں نے کی تھی میرا باپ اپنے آپ کو بیچ کر بھی ان کی فرمائش کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ میرے جیسے سفید پوشوں کی بچیاں اسی وجہ سے باپ کی چوکھٹ پر بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس لڑکے والوں کی فرمائشی لسٹ پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میری ماں میری ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پل میں ہمارا گھر خوشیوں کے بجائے غموں کی تصویر بن کر رہ گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ خاموش تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص جو میرا شوہر بننے جا رہا تھا بے حسی کی تصویر بنا کر کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا، جب یہ لوگ مجھے ابھی عزت نہیں دے رہے تھے تو شادی کے بعد کیا دیں گے؟ مجھے اس شخص کی گھٹیا اور چھوٹی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ کیا عزت کا تعلق پیسوں سے ہوتا ہے؟ جن کے پاس دینے کے لیے ڈھیروں جہیز نہیں ہوتا وہ کیا داماد کی عزت نہیں کرتے؟ مجھے آج یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں بیٹی پیدا ہونے پر ہم جیسے لوگوں کے چہروں پر تفکر کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی خاطر باپ بک نہیں سکتے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے باپ کے آنسو بہہ بہہ کر گردن سے نیچے جا رہے تھے اور اس کے جوڑے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اپنی عزت کی خاطر میرا وہ باپ جو غربت میں کم روٹی تو کھا لیتا تھا لیکن کسی کے سامنے جھک کر اپنی ضرورتوں کا سوال نہیں کرتا تھا، آج میری عزت کی بھیک کسی بھیکاری کی طرح وہ مانگنے پر مجبور تھا۔ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سب باراتی حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے جا کر اپنے والد کے جوڑے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا، اب بس بہت ہو چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے سامنے بھی ہاتھ جھکنے کی۔ انہیں بارات واپس لے کر جانی ہے تو لے جائیں، مجھے خود ایسے گھر میں نہیں جانا جو ساری زندگی میرے باپ کا جہیز اور فرسودہ رسموں کے نام پر خون خشک کرتے رہے۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، توبہ توبہ، لڑکی کی زبان کتنی لمبی ہے، دلہن بنے نہ شرم ہے نہ غیرت۔ اچھا ہوا جو ان لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے ابھی کھل گئی۔ میری بات پر وہ عورت کتنا غلط رنگ دے رہی تھی۔ وہاں بارات کے ساتھ آئیں عورتیں میری ساس کی گل فشانیاں سن کر باندھ باندھ کی بولیاں بولنے لگیں۔ میری ماں میرے پاس آ کر مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہنے لگی۔ وہ لوگ اپنی بارات واپس لے جانے لگے۔ میرا باپ انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر روک رہا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ایسا مت کرو، میری نیک اور پاک باز لڑکی کو بدنام ہو جائے گی، کوئی اس کی بارات لے کر میری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا، خدارا میری بچی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کٹ کے رہ گیا تھا۔ میری وجہ سے جو غم انہیں ملا تھا، میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ وہاں محلے کے لوگ اب بھی کھڑے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف خواجہ سراغ کھڑے تھے جو شاید اپنے پیسوں کے چکر میں ناچنے گانے آئے تھے،
میرا باپ وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ میں ہی جلدی سے ان کے پاس گئی تھی، انہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا، لیکن میرے باپ کی رنگت بالکل فکسی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میری بچی کی بارات اب کبھی نہیں آئے گی، کوئی اسے عزت نہیں دے گا۔ جانے انہیں کیوں میرا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ اور پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، ان کے آنسو تر ترا بہتے جا رہے تھے۔ میری امی، بہنیں، بھائی سب رو رہے تھے۔ ابھی یہی تو میرے باپ سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ جب ہمارے دروازے کے سامنے دیگ والے کی سوز کی آ کھڑی۔ میرے باراتیوں کے لیے کھانے کی دیگیں آ چکی تھیں۔ ابا نے خاص دیگ والے کی منت کی تھی کہ بھائی بیٹی کی سسرال کا معاملہ تھا، کھانا مقررہ وقت پر ہی دینا تاکہ گرم گرم کھانا باراتیوں کو مل سکے۔ لیکن اندر کا سوگوار منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی چپ سے ہو گئے تھے۔ میرے ابا اب کھڑے ہو کر محلے داروں اور رشتہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ خدارا میری بیٹی سے کوئی نکاح کر لے، میری بچی کی آج رخصتی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن سب ہی خاموش کھڑے تھے، کوئی مرد مومن ایسا نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھے اپنی عزت بناتا۔ یہ میرے باپ کی بے بسی کی آخری حد تھی۔ لیکن محلے والے بھی کتراتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے جب ایک خواجہ سرا میرے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، چچا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ میں تو ابھی اپنی بارات کے واپس لوٹ جانے کا ہی ماتم منا رہی تھی کہ ایک ہجڑے کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ ایک ہجڑے سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی، سوچ کر بھی میرے پورے وجود میں جرجری سی آنے لگی۔ مجھے تو بچپن سے ہی ان خواجہ سرا سے ڈر و وحشت اور حشرات سے محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک اس شخص نے میرے والد کا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا، میرا باپ ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا اس ہجڑے کو دیکھ رہے تھے، پھر سامنے کھڑے نکاح خواہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح شروع کریں۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ ابا ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک ان کا غم بڑا تھا، صدمہ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھ پر بھی ویسے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابھی تو میں وہیں سہ نہیں پائی تھی کہ ابا کی بات نے مجھے چکرا کے رکھ دیا تھا۔ میں ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی ہجڑے سے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو سوچ کر بھی خوف سا آنے لگتا تھا۔ مجھے تو ان سے پہلے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب ہمارا بھائی پیدا ہوا تھا تو ابا نے گھر میں ہجڑے نچوانے تھے اور میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خوف کے مارے اندر بیٹھی رہی تھی، اور ابا کہتے، رابعہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیری 2 چھوٹی بہنیں ہیں، اور اگر آج تو رخصت ہو کر نہ گئی تیری بہنوں کی شادی میں بھی رکاوٹ ڈل جائے گی۔ لیکن میں کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میں نے کہا، ابا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ میں کیسے کسی خواجہ سرا سے شادی کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، میری عزت رکھ لے رابعہ۔ میں رونے لگی تھی لیکن چپ ہو گئی۔ میں شاید پہلی لڑکی ہوں گی جس کی شادی کسی خواجہ سرا سے ہو رہی ہوگی۔ میں یوں ہی تھی، میرے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میں اپنے باپ کے گھر سے اپنا بے جان وجود لیے رخصت ہوئی تھی۔ ٹیکسی میں پچھلی نشست پر ایک خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھے مجھے حد درجہ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 3 ہجڑے تھے جو میری بارات کے ساتھ ہی ناچنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے تو آنکھ بھر کر انہیں دیکھا بھی نہ تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا اور 2 میرے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھے۔ پورا راستہ ٹیکسی میں میری سسکیاں ہی گونجتی رہی تھیں۔ اپنے ہونے والے شوہر کے حوالے سے میں نے آج کی رات کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری رات ایک خواجہ سرا کے ساتھ گزرے گی۔ اس سوچ نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ میں بدتریج روئے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ ایک خواجہ سرا نے میری بھی گاڑی سے اترنے میں مدد کی تھی، جو میرا شوہر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی ایک طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملی تھی۔ وہاں 4-5 اور خواجہ سرا تھے۔
جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان ہجڑوں کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ میرے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ پر وہ لوگ سیدھے ہو گئے، مجھے وہ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ آئے دوسرے ہجڑے نے کہا کہ گرو نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ گرو نامی ہجڑا شاید وہاں کا بڑا تھا۔ یہ سننے کے بعد یہ دیر تھی اور 16-17 سالہ ہجڑے ناچنے گانے لگے۔ ایک بہت ہی ہنگم سا شور مچ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اپنے غموں سے چور وجود کے ساتھ وہاں داخل ہوئی تھی۔ ڈھول ناچ گانے ایسے شروع ہوئے کہ جیسے ان کی من کی مرادیں پوری ہو گئی ہوں۔ میں مین گیٹ پر کھڑی اپنی زندگی کا وہ تماشا دیکھ رہی تھی جس کا تصور بھی ایک عورت کو زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے پورے وجود میں بجلی سی اس وقت دوڑ گئی جب میرا ہاتھ اس ہجڑے نے پکڑا تھا جو میرا شوہر تھا۔ میں نے ابھی تک اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے اس ہاتھ سے گھن اور کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ جو ہاتھ اس ہجڑے کے ہاتھ میں تھا وہ مجھے سامنے بنے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ باہر ایک شور برپا تھا جو چھوٹے خواجہ سرا لڑکے کہہ رہے تھے کہ گرو تو کہہ کر گیا تھا کہ شادی پر جا رہا ہے، واپسی پر کھانا لے آئے گا، بریانی اور منجن لائے گا، ہم کیوں روکھی روٹی کے ساتھ آملیٹ کھائیں؟ کیسی دلہن ہے تمہاری، کیسی شادی کی ہے تو نے جو کھانا تک نہیں لیا؟ باہر کی ساری آوازیں اندر آ رہی تھی، لیکن وہ گرو نامی شخص کی ایک دھاڑ پر خاموشی سی چھا گئی۔ اندر کمرے میں بیٹھے میں بھی کانپ کے رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، جلدی سے کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد باہر سے کسی شور کی آواز نہیں آئی تھی۔ 1 گھنٹہ میں اپنی بری قسمت پر رو رو کر ماتم منا رہی تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل میرے سینے کے اندر تھم سا گیا تھا۔ جب دروازہ بند ہوا تو مجھے لگا میری سانسیں گھٹنے لگی ہوں، اور ایک خواجہ سراہ کی سنگت کا سوچ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ وہ شخص اس وقت زنانہ لباس میں نہیں تھا، مردانہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن میرا یہ حال تھا کہ آج میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی تھی۔ کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما، اور اس کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل زنانہ طرز کے تھے۔ اس کی قربت کا سوچ کر میری حالت متغیر سی ہونے لگی تھی۔ میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ رہا ہے یا میرے وجود سے جان نکل رہی ہے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، کوئی بھی لڑکی ایسی سچویشن یا تو مر سکتی ہے یا بے ہوش ہو سکتی ہے۔ میں بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اکیلی اس بیڈ پر موجود تھی۔ وہ زمین پر بستر بچھائے سو رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ شکل سے وہ لڑکا ہی لگ رہا تھا، لیکن عورتوں کی طرح سے صاف شفاف تھا۔ ہاتھ پاؤں کی بناوٹ بھی ایسی ہی تھی۔ رنگت گوری تھی، سر کے بال البتہ مردوں کی طرح سے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس وقت بھی اسی سرخ گوٹے والے لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے کمرے میں موجود الماری کھول کر دیکھی تو بہت سی زنانہ جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ ایک ہجڑے کی بیوی تھی تو مجھے کپڑے تو آسانی سے مل سکتے تھے۔ میں نے ایک تلخ سوچ کو سوچا تھا جو کہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور جب واش روم سے باہر آئی تو وہ شخص اٹھ گیا تھا۔ مجھ پر اس نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی کہ اس کی بےتاب سی نظریں میرے پورے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ محسوس ہوئی جیسے مجھے اپنی کیفیت پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ مرد تو تھا نہیں، لیکن اس کی نظر نے مجھے گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ میں سمٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سیدھا واش روم گیا تھا۔ باہر آتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے ایک گلاس دودھ لے کر آیا۔ کہنے لگا اسے پی لو، تم رات سے بھوکی ہو۔ مجھے بھوک تو بڑی شدت سے لگی تھی۔ میں نے وہ گلاس نہیں پکڑا۔ شاید میرا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چلو شاباش اسے پی لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں وہ دودھ کا گلاس دے کر باہر نکل گیا۔
میں نے گونٹ گونٹ وہ دودھ اپنے اندر اتارا تھا، پھر وہ میرے لیے ناشتہ لے کے آ گیا۔ دن میں کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے واقعہ ہی کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ مجھے چھوا تک بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھے الجھن میں ڈال دیتی تھیں۔ اب میں نے کچن سنبھال لیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ جو کم عمر خواجہ سراج تھے وہ اسکول جاتے تھے۔ میرا شوہر انہیں تعلیم دلوا رہا تھا، حالانکہ جب بھی وہ واپس آتے ان میں ایک دو رو رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ کلاس کے لڑکے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، استاد بھی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ گرو تم کیوں ہمیں اسکول بھیجتے ہو؟ ہمیں ساری زندگی ناچ گانا ہی تو کرنا پڑے گا، کیا کریں؟ لیکن وہ کہتا کہ مجھے تو لوگوں کو تعلیم دلوانی ہے۔ تم لوگوں کی باتوں کو اگر آج سہ جاؤ گے تو جب تم کل کچھ بن جاؤ گے تو یہی لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ مجھے اس شخص کی یہ بات حیرت میں ڈالا تھا کہ وہ 6 ہجڑے تھے، 3 22 سے 25 سال کی عمر کے تھے، 3 16 17 سال کے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر راز کھلا کہ وہ شخص بچپن میں 16 17 سال کے آہستہ آہستہ مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ شخص بچپن سے ان بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ دوبارہ اس شخص نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ وہ 3 ہجڑے ناچ گانے کے لیے چیکے جاتے اور رات دیر سے لوٹتے تھے۔ ایک بار اس شخص نے مجھے نئے کپڑے بھی لا کے دیے تھے۔ میرا وہ بہت خیال رکھتا تھا، میرے درمیان احساس کا رشتہ تھا۔ میں بھی اس کے سارے کام چپ چاپ کر دیا کرتی تھی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ رات وہ تینوں ہجڑے ناچ گانے کے لیے گئے ہوئے تھے جب پیچھے دروازہ زور زور سے بجا۔ جب میں پوچھا کہ آپ کون ہو تو کہنے لگا دروازہ کھولو، ہم پولیس والے ہیں۔ یہ سن کر تو میں ڈر سی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 نوجوان اندر داخل ہوئے۔ کہنے لگے ہم اس محلے کے بدمعاش ہیں، جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گرو نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ کس قابل نہیں تو کیوں نہ ہم ہی تمہاری خواہش کو پورا کر دیں۔ اس وقت وہ چھوٹے خواجہ بھی سو چکے تھے۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ میں نے کہا نکلو میرے گھر سے باہر ورنہ میں شور مچا دوں گی، لیکن وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ میرے چلانے پر وہ خواجہ سراج اٹھ کے میرا دروازہ بجانے لگے۔ وہ نوجوان میری طرف غلط ارادے سے بڑھ رہے تھے کہ جب وہ گرو واپس آ گیا اس نے ان نوجوانوں کو خوب مارا۔ کہنے لگا اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پہلی بار مجھے کپی چلا کر بولا کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ خبردار جو میری غیر موجودگی میں تم دروازہ کھولا تو میں پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس کی ڈانٹ پر اور بھی رونے لگی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے خفگی سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا کوئی قصور تو نہ تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا مجھے حیرت سے دیکھ کر کوئی وہ نیچے بستر پر سونے کے بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے، ہجڑا نہیں ہے، وہ یتیم خانے میں پلا تھا، اس لیے تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن پیدائشی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں لڑکیوں جیسے تھے، چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو لوگوں نے اسے لڑکا ماننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے کوئی کام پر نہیں رکھتا تھا کہ تم ہجڑے ہو اور جان بوجھ کر لڑکا بنے ہوئے ہو۔ مجھے یہی ٹھیک لگا کہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لو اور ایسے نوجوانوں کی زندگی سنواروں جو ہیرے ہیں، انہیں تعلیم دلوا کر ایک اچھا شہری بناؤں کہ کوئی ناچ گانے والا۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن تمہاری شادی پر تمہارے والد کو روتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی حقیقت بتاتا تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ تمہیں وقت دینا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوئی۔ وہ شخص بہت ہی اچھا تھا جس کا عزم ایک ہجڑے کو اچھی زندگی دینا تھا۔